इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि मकबूल कबूल कैसे हुए और उनके ज़मानती कौन बने। जी, जस्टिस रिटायर्ड जनाब मकबूल बाकर साहब सिंध के निगरान वज़ीर आला बन चुके हैं और इस सारी सूरत हाल में ये जो अभी मुल्क भर में हो रही है उसमें ज़्यादा परेशान अगर ना भी कहें तो ज़्यादा नाखुश है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत है। और पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ है, ये सिर्फ सिंध तक का मामला नहीं है, पूरे मुल्क भर में एक बड़ा झटका वो क्या है, लेकिन कोशिशें जारी रखेंगे। और निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ साहब का नाम कहाँ से आया, क्या हमारे अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब पहले इससे कोई वाक़ुफ़ थे, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। और बाकी आपको एक किस्सा बताएंगे कि एक इंतहाई ज़ालिम रहज़ील बादशाह उसने अपने बेटे को क्या नसीहत की, वो नसीहत क्यों की, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको आगाह करें कि पीपल्स पार्टी की सूरत हाल उसके साथ क्या हुआ है। आपको आगाह करें कि पीपल्स पार्टी ने जो प्लानिंग की थी, ज़ाहिर है वो एक पहले तो कौमी सतह की जमात रही 93 से लेकर, फिर किस तरह मामला वो सुकड़ते सिंध तक सिर्फ महदूद हो गया। अब जो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की थी, ये जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, अब उसमें पीटीआई को जो मैंडेट गया या वो दिलवाया गया, वो बड़े लंबे चौड़े बहस वो हो चुके हैं। जो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जो अपनी हिकमत अमली बनाई है कि वो ये कि एक बार फिर कौमी सतह की पार्टी बनकर उभरना है। इसके हवाले से आप देख चुके कि आसिफ अली जरदारी साहब का पंजाब में डेरा, लाहौर में और केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी क्या क्या सरगर्मियाँ वो करते रहे। और हमने देखा कि हाँ, सबसे पहले आपको बताएं कि केपीके में शमूलियतें भी हो रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पीटीआई मजबूत रही है वो केपीके में रही है। 2013 में भी हमने देखा कि सबसे पहले जो पीटीआई की हुकूमत बनी वो वहाँ की सूबाई हुकूमत बनी थी। वहाँ पे बड़ा एक वैक्यूम पैदा हुआ है पीटीआई के इस वजह से। पीटीआई पे बहस, पीटीआई ने अपने साथ क्या किया वो अलग मामला आते हैं, तो वो वैक्यूम किस किस को पुर करना है। ज़ाहिर है नवाज़ लीग की भी कोशिश है, बाकी जमायतों के भी, मौलाना फजल रहमान भी चाहेंगे, एएनपी वाले भी चाहेंगे, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने फोकस किया था। लेकिन अब क्या सूरत हाल आ गई है कि बीच में परवेज़ खटक साहब जो हम देख रहे हैं कि अब वो भी आ रहे हैं। पहले तो वो जो पीटीआई में होते हुए उन्होंने क्या क्या करते रहे, लेकिन अब वो भी मेरे ख्याल में अच्छा बच्चा बन गया। अच्छा बच्चा तो ना कहें, अच्छे बुज़ुर्ग बन गए हैं। जी हाँ, उसकी उम्र के हिसाब से अगर कहें कि अब वो भी अच्छे बुज़ुर्ग बन गए हैं, तो उन्हें भी तो कुछ ना कुछ हासिल होगा। और हमने देखा कि जो केपीके में पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, जो पॉलिटिकल लोग इन सब पार्टियों के सिफारिशी थे, अब वो भी टूट गई। ज़ाहिर है अब नहीं, जब वहाँ कैबिनेट बनेगी तो ज़ाहिर है परवेज़ खटक साहब भी ये वहाँ पे कुछ मैटर करते हैं, उन्हें कितना हिसाब मिलता है। तो ये यूँ समझें कि वो जो पीपल्स पार्टी की ज़्यादातर उम्मीदें केपीके से थी, उनमें जो रुकावट बन रहे हैं वो परवेज़ खटक साहब बन रहे हैं कि वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन उन्होंने बना दिए। ऐसे ही अगर पंजाब में आ जाएँ तो पंजाब में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन साहब वो और बाकी सब जो ये मिले हुए हैं, और पीटीआई का हमने देखा कि ज़्यादातर उनका असर रसूख भी साउथ पंजाब जहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी की उम्मीदें वाबस्ता रही हैं। जब भी उन्होंने हुकूमत बनाई है, 93 हो 88 हो, तो वहाँ से काफ़ी पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं। इस बार भी 2-3 सीटें चलो मिली, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब भी जीत गए, वो सेंट्रल पंजाब से, बोटवार से। लेकिन जरदारी साहब की सारी कोशिश ये कि साउदर्न पंजाब पे किस तरह फोकस किया जाए। उसमें ये जहांगीर तरीन साहब और जो ये पीटीआई से नाराज़ वो निकले हुए, अब पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो मामला भी पीपल्स पार्टी के लिए है। और ये बात और है कि पीपल्स पार्टी हो या नवाज़ लीग हो, सब जमायतों ने ये तय किया था कि नहीं, पीटीआई को किसी भी तरह स्पेस नहीं मिलना चाहिए, उन्हें उनका किला कम्मा करना है। लेकिन ये बात आ रही है कि ये जब वो वैक्यूम वो कौन पुर करे, क्या नवाज़ लीग ऐसे में खामोश रहेगी? और यहाँ तक और अभी तक जो इतलात हैं कि जो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले हजरात हैं, ये नवाज़ लीग के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल
کمفرٹیبل ہیں, وہ ان کے ساتھ زرداری صاحب بھی اپنے ڈورے ڈال رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ جھٹکا لگا ہے. وہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا بہت وہ نقصان دہ ہوگا, کہ یوں یہ جو ویکیوم پیدا ہوا ہے یہ کیسے کہاں چلا جائے گا. اور باقی آ جائیں بلوچستان کی صورتحال پہ. بلوچستان میں باپ پارٹی کس نے بنائی تھی؟ اب باپ پارٹی سے بھی جھٹکا آ گیا کہ قدوس بزنجو صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے, انہوں نے بھی زرداری صاحب کو لیٹر لکھ دیا کہ نہیں, ہم اپنی پارٹی سے ہٹ کر وہ نہیں کریں گے. پہلے تو باپ پارٹی کو دو گروپوں میں, ایک لوگ ادھر آ رہے تھے ایک ادھر جا رہے تھے, لیکن جو انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد تو صورتحال کچھ اور ہو گئی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے کہ ملک بھر میں تو سب سے زیادہ جو بینیفیشریز ہے وہ تو باپ ہے بھائی. جی ہاں, نام ہی باپ ہے ان کا. وہ کیسے ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کس سے بلانگ کرتے ہیں, کون سی جماعت سے ہیں, کیسے ان کا نام آیا؟ ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے ان کا نام آگے بڑھایا, لیکن ہیں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے 8ویں نگران وزیر اعظم, وہ بھی وہیں پہ. اور یہ جو آپ کو بتایا کہ قدوس بزنجو صاحب نے بھی جو ہے دکھا دیا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو اب وہ تو بڑے بینیفیشریز ہیں. وہ تو وہی فیصلہ کریں گے جو وہاں سے فیصلہ ہوگا. یقیناً جو باتیں یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہوئی ہیں. اور پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھ رہی تھی کہ 2018 میں بھی کہ سندھ میں بھی ہماری حکومت بنے گی اور بلوچستان میں بھی بنے گی, اور اس مرتبہ بھی یہ تاثر دیا جا رہا تھا. لیکن یہ جو صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں کہ باپ پارٹی کی, تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت جو آپ کو بتایا کہ زیادہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہے. وہ باقی نواز لیگ کی سیاست, وہ ہزارہ ڈویژن کے پی کے کا, اور جو ہے پنجاب, سینٹرل پنجاب اور ساؤدرن پنجاب میں بھی ان کا ووٹ بینک تو وہاں تک ہے. اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں سندھ میں کیا کوئی ویکیوم نہیں ہے؟ کتنی سیٹیں ملی تھی پی ٹی آئی کو کراچی سے؟ ظاہر ہے اب اس پہ بھی نظر. اور وہاں پہ جو ایم کیو ایم جو کراچی کی سیاست, ان کی تو سیاست کراچی تک محدود ہے. اب ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ یہ ویکیوم جو پیدا ہوا ہے یہ ہم پر کریں, پہلے کی طرح سندھ کی دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھریں. اور آپ کو بتا دیں کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب, یہ کہانی آپ کو بتا دیں کہ یہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا نام کوئی جس طرح انوار الحق کاکڑ صاحب کا آیا ایسے اچانک نام نہیں آیا تھا, یہ آپ کو بتا دیں. ہاں, نام پہلے ہی پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس بھی تھا, لیکن وہ الٹرنیٹ کے طور پہ تھا. کہ کیونکہ جب وہ الٹرنیٹ کے طور پہ تھا کہ اب اوپر سے نام کیا آتے ہیں, کلیئرنس کس کی آتی ہے, تو ایسے میں پھر وہ بارگننگ کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. میری جو اطلاع ہے کہ سید مراد علی شاہ صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی قیادت ان سے مل کے وہ متوقع نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام وہ ایک فہرست بنائے, پھر اس میں بیٹھنا تھا. سید مراد علی شاہ ظاہر ہے وہ تو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, اور پارٹی قیادت کا حکم تھا اور فیصلہ کرنا تھا کہ نہیں اسمبلی زرداری صاحب کو ظاہر ہے, اور فریال ٹالپور صاحبہ کو, اور بلاول بھٹو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. اس کی مشاورت میں مراد علی شاہ صاحب بھی تھے. نام تو کئی آئے, لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اوپر سے نام کیا آ رہے ہیں, تو پھر جو جس طرح وہ بنانا چاہتی تھی پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں نہیں. پھر نام آ گیا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا, اور اس میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے میئر کراچی نے کیا ہے, جی مرتضی وہاب صاحب نے. اور ہماری جو اطلاع ہے, جو ہمارے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں مین کردار جو پلے کیا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے, کیونکہ مرتضی وہاب صاحب نے زیادہ تر انہیں قائل کیا. اور ان کی مرتضی وہاب صاحب کی یہ تھی کہ جو بھی آئے اس کا تعلق کراچی سے ہو. ہم نے 2013 میں بھی دیکھا ہے کہ جیسے ریٹائرڈ قربان علوی صاحب وہ بھی کراچی سے بلانگ کرتے تھے, وہ بھی کراچی سے بلانگ کرتے تھے, وزیر اعلیٰ نگران بنے تھے. اور اور ریٹائرڈ چیف سیکریٹری فضل الرحمان صاحب بھی. تو اس مرتبہ جو مقبول باقر صاحب کا نام آیا ہے وہ مرتضی وہاب صاحب نے اس میں بیچ میں کچھ معاملات رکھے ہیں, اور پارٹی قیادت کو اس پہ قائل کیا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب بھی باقیوں کے مقابلے میں وہ بہتر رہیں گے. تو اس طرح جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا نام آ گیا. یہ ضمانت کی جو آپ کو بات بتائی وہ کیا ہے, وہ کہاں سے آئی؟ میرے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب نے پارٹی قیادت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ یا جو تھوڑے بہت جو امور ہوتے ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چلتے ہیں, ان میں مقبول باقر صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو سفارشات یا ان کو وہ اہمیت دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ اہمیت کب تک چلتی ہے. ہم نے دیکھا ہے
کہ وہ ایک موجی شخص ہے. اس کی طبیعت ہم نے دیکھی ہے کہ بڑی دھیمی طبیعت والے. جب سپریم کورٹ کے جسٹس تھے تو یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے حق میں ووٹ دیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے, جو سپریم کورٹ کے سب سے سینئر ہمارے جج ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جسٹس صاحب میں بات کہ ہمارے کیئر ٹیکر جو وزیر اعلیٰ ہیں کہ وہ باقیوں کی طرح یہ دائیں سننا یا بائیں سننا یہ ان میں بات نہیں ہے. وہ جو انہیں آتا ہے, جو اصول, جو انہیں خود بات صحیح لگتی ہے وہ کرتے. اب دیکھیں کہ یہ جو ضمانت ہوئی ہے, یہ ضمانت کب تک چلے گی, کتنے دنوں تک ہوگی. یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی 6 ماہ تک تو کم از کم یہ کیئر ٹیکر سسٹم ہوگا. ویسے 3 ماہ کا ہوتا ہے. ہاں پہلا تھوڑا کچھ عرصہ ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ایسے چلے گا, کیونکہ یہ تاثر جو دیا جا رہا تھا کہ جیسے ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جس طرح جو ہے کاکڑ صاحب بنے ہیں, اسی طرح سے یہ کوئی نام آیا ہے تو اسی طرح سے وہاں بھی نہیں ہے. آپ کو ہم نے 1-2 مثال بھی بتا دی, لیکن ہاں وہ اوپر والے بھی اس پہ خوش ہیں کہ اپنی طبیعت والا بندہ ہے. اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس سے بھی تھوڑا ناخوش ہے کہ ان کی جو طبیعت ہے, اب ضمانتیں تو دی گئی ہیں لیکن وہ پہلے جس طرح کیئر ٹیکر سسٹم چلتا تھا اب کہ دیکھیں کہ وہ اس طرح معاملہ چلتا ہے یا نہیں. اور باقی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آپ نے دیکھا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا, اور یہی تاثر آیا کہ یہ نام ہمارے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے راجہ ریاض صاحب نے دیا ہے. یہی آپ نے بھی سنا ہے, سب نے یہی سنا ہے. میرے جو ذرائع کچھ کہہ رہے تھے کہ اب یہ بھی بڑا میمہ ہے کہ جب لفافہ کھلا اس سے پہلے خود کیا راجہ ریاض صاحب اس سے واقف تھے کہ کس کا نام ہے. جب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی تھی کہ اب نام فائنل کرنا تھا وزیر اعظم صاحب کا, تو معاملات ایسے بھی ہیں. اب راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطلاع ہے کہ 15 فروری تک عام انتخابات ہو جائیں گے, 6 مہینے تقریباً. اب میں یہ بیان جب سن رہا تھا تو مجھے تھوڑی ہنسی آ رہی تھی کہ کیا کہیں کہ آپ نے جو نام تجویز کیا ہے نگراں وزیر اعظم کا, آپ نے جو نام تجویز کیا, آپ کو اس کے متعلق کتنا عرصہ پہلے خبر تھی کہ اب ان کے کہنے کے مطابق یہ 15 فروری تک انتخابات, 15 فروری ضروری نہیں ہے. اور ناظرین آپ نے کل دیکھا کیا ہوا ہے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی. ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اب غیر مقبول فیصلے, اب IMF, اب یہ شرائط پورے کرنے پڑیں گے. عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور اس صورتحال میں آپ تھوڑا سوچیں کہ یہ جو اب غیر مقبول فیصلے, اس میں یہ نواز لیگ والے اور پیپلز پارٹی یہ تو کہیں گے کہ بھائی ہاں ہم نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو شخص جو یہ جو نگراں وزیر اعظم بنا ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے بھی نام نہیں دیا تھا, نواز لیگ نے بھی نام نہیں دیا تھا. تو یہ بھلے وہ کرتے رہیں, اور جو غیر مقبول فیصلے ہیں اور جہاں سے نام آیا ہے انہیں کیا ضرورت کہ آنکھوں کی سیاست ویاست یا یہ وہ ٹھیک ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کا معاملہ ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو غیر مقبول فیصلے ہوں گے اس کے متعلق آپ کو نواز لیگ بھی چیختی چلاتی نظر آئے گی, پیپلز پارٹی بھی آئے گی سمپتیز حاصل کرنے کے لیے, کہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ انہوں نے تو ایسے کر دیا. اور آخر میں ناظرین آپ کو بتا دیں جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ظالم بادشاہ, رذیل بادشاہ, اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کی تھی. یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے, اس صورتحال پہ بڑا فٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو بتا دیں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بزرگوں سے کئی قصے کہانیاں یہ سنتے تھے. یہ انٹرنیٹ یا اس کا تو یہ دور ہوتا نہیں تھا. تو مجھے یاد آ رہا ہے, یہ میں نے قصہ سنا تھا اپنے بزرگوں سے کہ ایک بادشاہ تھا, بڑا رذیل ظالم, رعایا کے ساتھ اتنا ظلم کرتا تھا کہ جس کا کوئی انت نہیں. جب اس کا آخری وقت آیا تو بیٹے کو بلایا, ظاہر ہے جانشین تو بادشاہ کا بیٹا ہی ہوگا, تو انہیں بلا کے نصیحت کی کہ بیٹا میری ایک نصیحت ہے کہ میرے جانے کے بعد, میرے مر جانے کے بعد اس رعایا پہ میرے سے بھی زیادہ ظلم کرنا. تو بیٹا ہکا بکا رہ گیا کہ بابا آپ نے کوئی کسر چھوڑی تھی کہ اس سے بھی زیادہ میں ان پہ ظلم کروں؟ کہنے کہا نہیں یہ میری نصیحت ہے. کہنے کہا یہ نصیحت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تو بیٹے کو کہہ رہا ہے وہ بادشاہ کہ یہ نصیحت میرے فائدے میں ہے, میرے مفاد میں ہے, یہ ضرور کرنا, باپ کی حیثیت سے میں آپ کو نصیحت کر دوں. کہنے کہا آپ کے فائدے میں کیسے؟ تو بیٹے کو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ جب ان پہ اتنا ظلم کریں گے تو یہ مجھے بھی بھول جائیں گے, کہیں گے کہ وہ جو پہلے والا بادشاہ تھا وہ
बड़ा अच्छा था, ये तो उनसे भी गए गुजरा, ये तो उससे भी ज़्यादा ज़ालिम पैदा हुआ है। तो भाई बादशाहों की कहानी ये होती है। ये जो अब सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अब ये जो सूरत हाल, ये पेट्रोल की बात आपको हमने बताई कि ये सूरत हाल, ये जो गवर्नमेंट है, ये नवाज लीग के भी फ़ायदे में है, पीपल्स पार्टी के भी फ़ायदे में। कहेंगे कि भाई हमने तो इतना आवाम पे जुल्म नहीं किया था, हमने तो इतनी महंगाई नहीं बढ़ाई थी, अब ये इतनी बढ़ गई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।